خوش آمدید ناظرین اکرام، سامعین اکرام، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، کسی بھی قسم کی تکلیفات نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب پہ رحمت کرے۔ ایک ریکویسٹ کروں گا، ہمیں بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں میں بینگ اے مسلم، اور اس سے ہٹ کے بھی کہ ہمیں اللہ اور رسول کے احکامات کو ماننا چاہیے، اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہی میری گزارش ہے آپ سے۔ آج کا میرا موضوع ہے کمپیٹنسی آف وٹنس، کہ گواہ کی کیا اہلیت ہے کہ وہ گواہی دے سکتا ہے۔ قانون نے کیا کیا شرائط حلفاً گواہی کے لیے مقرر کی ہیں۔ شریعت اور قانون شہادت آرڈیننس 1984 اور ایویڈنس ایکٹ قوانین کیا ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریکویسٹ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، ویو اور شیئر بھی کیجیے گا، اپریشیٹ کیا کریں۔ ریکویسٹ کرتا ہوں بار بار آپ تک یہ قانونی معلومات پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو، پتہ چلے اور آپ کوئی بڑی پریشانی سے بچ سکیں۔ تو کمپیٹنسی آف وٹنس مطلب کہ آل پرسنز شیل بی competent ٹو testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender year, old age, disease, body or mind. The person shall not be competent to testify if he has been convicted by a court for perjury or giving false evidence. The qualifications of Islam also should be followed for witness. But a lunatic, dumb person, a person convicted by court for false evidence are not competent for witness and not allowed to give their witness in court. تو یہ تھا قابل اہل گواہ کون ہے گواہی دینے کے لیے۔ قانون نے کیا کہا ہے کہ سب لوگ گواہی دے سکتے ہیں۔ وہ حلفاً جو گواہی کورٹ میں دی جاتی ہے اس کے لیے اہل ہونا ضروری ہے، اور جو شریعت، اسلامک لاز، اسٹیٹ لاز، کنٹری لاز جن کو ریکمینڈ کرتے ہیں، اس پہ پورا اترنا گواہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جھوٹی گواہی نہ دے۔ اگر کوئی پاگل یا دیوانہ ہے، گونگا بہرا ہے، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، تو وہ گواہی نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں چلے گا، سن ہی نہیں سکتے، تو آپ کو جواب کیا، جج صاحبان کو، فاضل عدالت کو وہ گواہی کی شکل میں اپنا کیا جواب قلم بند کروائیں گے؟ یا ایک پاگل دیوانہ ہے، وہ کیا جواب یا اپنا بیان قلم بند کروائے گا تا وقت کہ وہ اس کا پاگل پن ٹھیک ہو جاتا ہے، ڈاکٹر سرٹیفائی کرتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہے جی، بندہ اب یہ پاگل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہو گیا، نارمل ہو گیا، ہاں اس وقت اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو پہلے سزا یافتہ ہوں عدالت سے جھوٹی گواہی دینے کے چکر میں، تو وہ گواہی نہیں دے سکتے۔ تزکیۃ الشہود، ہم اکثر یہ لفظ سنتے ہیں، عربی کا لفظ ہے،
وہ یہی ہے کہ ایک بندہ پرہیزگار ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اپنے محلے، اپنے ایریے، اپنے علاقے میں وہ ایک اچھا اور شریف معزز شہری ہو، اس نے کبھی کوئی جرم یا کوئی غلط بات یا غلط حرکت نہ کی ہو. میجورٹی آف پیپلز نوز ہم ویری ویل. لوگ اہل علاقہ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں. اس کی گواہی عدالت میں قابل قبول ہوگی. تو یہ نہیں ہے کہ ادھر سے پکڑے اور گواہی دلوا دی. گواہی دینے کے لیے ضروری ہے کہ گواہ کو ان حقائق کا، واقعات کا ذاتی علم ہو. وہ ان کو جانتا ہو کہ اس کے سامنے جو وقوع ہوا ہے، وہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ حلفاً گواہی دے رہا ہے. یہ گواہ کی رائٹس اور اوبلیگیشنز ہیں، وہ سچ گواہی دے، کیونکہ اس کی گواہی پہ فاضل عدالت جج صاحبان نے اپنا فیصلہ سنانا ہوتا ہے. باقی سب پروسیڈنگس کو، جرا کو، شہادتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ستم رسیدہ کو داد رسی قانون نے مہیا کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی بات، بیان، شہادت قاضی کے سامنے بیان کرتے ہیں، فقہ کے اصول کے مطابق ہونی چاہیے، اسلامک اینڈ کنٹری لاز کے تحت ہونی چاہیے. کیونکہ مجرم نے تو جرم کیا ہے، وہ تو کہے گا کہ میں نے جرم نہیں کیا، مگر آپ گواہ کے طور پر اس کو دیکھ چکے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ وقوع ہوا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے اور وہ مجرم ہے. یہ چیزیں آپ نے کورٹ میں بیان کرنی ہوتی ہے، اپنے قلم بیان کروانا ہوتا ہے. تو اس کو گواہ کی اہلیت کیا ہوتی ہے، یہ قانون نے ہم پہ واضح کیا ہے. تو آپ سے ناظرین، سامعین کرام، گزارش کروں گا میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں. محنت کر رہا ہوں، میرا چینل گرو کر رہا ہے. آپ لوگوں کی اپریسیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہوں، انحصار ہے میرا، اور بھی میرا کانفیڈنس بڑھتا ہے جب آپ لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، سبسکرائب کی شکل میں لائک کرتے ہیں، ویو کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کومنٹ سے آراء سے آگاہ بھی کیا کریں. جو سوال آپ کو پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایز پر لا، کانسٹیٹیوشن میں آپ کو بتاؤں گا، آئین کے تحت اس دفعہ کے تحت یہ ہے، اس سیکشن کے تحت اس طرح ہے، اس کی یہ سزا ہوگی، اس کی یہ سزا ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.